نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، ڈور ٹو نالج میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ قرآن کریم میں انبیاء علیہم السلام کے تذکروں میں سب سے پہلا تذکرہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کا ہے اور حزب ذیل صورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ میں نام اور صفات دونوں کے ساتھ، اور سورہ حجر، سورہ صاد میں فقط ذکر صفات کے ساتھ، اور آل عمران، سورہ مائدہ، سورہ مریم اور سورہ یاسین میں صرف ضمنی طور پر نام لیا گیا ہے۔ اب ہم بات کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، فرشتوں کو سجدے کا حکم اور شیطان کا انکار۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور ان کا خمیر تیار ہونے سے قبل ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ اطلاع دی کہ ان قریب وہ مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو بشر کہلائے گی اور زمین میں اللہ کی خلافت کا شرف حاصل کرے گی۔ آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندا گیا، اور ایسی مٹی سے گوندا گیا جو نت نئی تبدیلی قبول کر لینے والی تھی۔ جب یہ مٹی پختہ ہو گئی اور کھنکھنانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس جسد خاکی میں روح پھونکی، اور وہ یک بیک گوشت پوشت ہڈی پٹھے کا زندہ انسان بن گیا، اور ارادہ، شعور، حس، عقل، وجدانی جذبات اور کیفیات کا حامل نظر آنے لگا۔ تب فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم اس کے سامنے سرب سجود ہو جاؤ۔ فوراً تمام فرشتوں نے تعمیل ارشاد کی، مگر ابلیس شیطان نے غرور کے ساتھ صاف انکار کر دیا۔ اب ہم بات کریں گے سجدے سے انکار کرنے پر ابلیس کا مناظرہ۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ عالم الغیب اور دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے، اور ماضی، حال اور مستقبل سے سب اس کے لیے یکساں ہیں، مگر اللہ نے امتحان و آزمائش کے لیے ابلیس سے سوال کیا، اور قرآن میں آتا ہے، کس بات نے تجھے جھکنے سے روکا جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟ تو ابلیس نے جواب دیا، اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے۔ شیطان کا مقصد یہ تھا کہ میں آدم علیہ السلام سے افضل ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھ کو آگ سے بنایا، اور آگ بلندی چاہتی ہے، اور آدم مخلوق خاکی، بھلا خاک کو آگ سے کیا نسبت؟ اے خدا، پھر یہ تیرا حکم کہ ناری خاکی کو سجدہ کرے کیا انصاف پر مبنی ہے؟ میں ہر حالت میں آدم سے بہتر ہوں، لہٰذا وہ مجھے سجدہ کرے، نہ کہ میں اس کے سامنے سربہ سجود ہوں۔ مگر بدبخت شیطان اپنے غرور اور تکبر میں یہ بھول گیا کہ جب تو اور آدم علیہ السلام دونوں خدا کی مخلوق ہیں، تو مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر خود وہ مخلوق بھی نہیں جان سکتی۔ وہ اپنے گھمنڈ میں یہ سمجھنے سے قاصر رہا کہ مرتبے کی بلندی اور پستی اس مادے کی بنا پر نہیں ہے جس سے مخلوق کا خمیر تیار کیا گیا ہے، بلکہ اس کی ان صفات پر ہے جو خالق کائنات نے اس کے اندر ڈالی ہے۔ بہرحال شیطان کا جواب چونکہ غرور و تکبر کی جہالت پر مبنی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر واضح کر دیا کہ جہالت سے پیدا شدہ غرور نے تجھ کو اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ تو اپنے خالق کے حقوق اور احترام خالقیت سے بھی منکر ہو گیا، اس لیے مجھ کو ظالم قرار دیا، اور یہ نہ سمجھا کہ تیری جہالت نے تجھ کو حقیقت کے سمجھنے سے درماندہ عاجز بنا دیا ہے، بس تو اب اس سرکشی کی وجہ سے ابدی حالت کا مستحق ہے، اور یہی تیرے عمل کی قدرتی پاداش ہے۔ ابلیس نے جب دیکھا کہ خالق کائنات کے حکم کی خلاف ورزی، تکبر اور خدا تعالیٰ پر ظلم کے الزام نے ہمیشہ کے لیے مجھ کو رب العالمین کی آغوش رحمت سے مردود اور جنت سے محروم کر دیا،
تو توبہ اور ندامت کی جگہ اللہ تعالیٰ سے یہ استدعا کی کہ تا قیامت مجھ کو مہلت عطا کر اور اس طویل مدت کے لیے میری زندگی کی رسی کو دراز کر دے۔ حکمت الہی کا تقاضا بھی یہی تھا، لہٰذا اس کی درخواست منظور کر لی گئی۔ یہ سن کر اب اس نے پھر ایک مرتبہ اپنی شیطانیت کا مظاہرہ کیا۔ کہنے لگا، جب تو نے مجھ کو راندہ درگاہ کر ہی دیا تو جس آدم کی بدولت مجھے یہ رسوائی نصیب ہوئی، میں بھی آدم کی اولاد کی راہ ماروں گا اور ان کے پس و پیش ارد گرد اور چاروں طرف سے ان کو گمراہ کروں گا اور ان کی اکثریت کو ناشکر گزار بنا چھوڑوں گا۔ البتہ تیرے مخلص بندے میرے اغوا کے تیر سے گھائل نہ ہو سکیں گے اور ہر طرح سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم کو اس کی کیا پرواہ، ہماری فطرت کا قانون مکافات عمل و پاداش عمل اٹل قانون ہے، پس جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ جو بنی آدم سے روح گردانی کر کے تیری پیروی کرے گا وہ تیرے ساتھ ہی عذاب الہی کا سزاوار ہوگا۔ جا اپنی ذلت و رسوائی اور قسمت کے ساتھ یہاں سے دور ہو اور اپنی اور اپنے پیروں کی ابدی لعنت جہنم کا منتظر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں کو اطلاع دی کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو اختیار اور ارادے کا مالک ہوگا اور میری زمین پر جس قسم کا تصور کرنا چاہے گا کر سکے گا اور اپنی ضروریات کے لیے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکے گا۔ گویا وہ میری قدرت اور میرے تصرف و اختیار کا مظہر ہوگا۔ فرشتوں نے یہ سنا تو حیرت میں رہ گئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، اگر اس ہستی پیدائش کی حکمت یہ ہے کہ وہ دن رات تیری تسبیح میں مصروف رہیں تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں اللہ تعالیٰ، جو ہر لمحے تیری حمد و ثنا کرتے اور بے چوں چرا تیرا حکم بجا لاتے ہیں۔ ہم کو اس خاکی سے فتنہ فساد کی بو آتی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تیری زمین میں خرابی اور خون ریزی بپا کر دیں۔ اب آگے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس مقام پر فرشتوں کا سوال اس لیے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مناظرہ یا اس کے فیصلے کے متعلق شک کریں، بلکہ وہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا سبب معلوم کرنا چاہتے تھے اور یہ کہ اس کے خلیفہ بنانے میں کیا حکمت ہے۔ ان کی خواہش تھی کہ اس حکمت کا راز ان پر بھی کھل جائے، اس لیے ان کے طرز و تعبیر مقصد میں کوتاہی پر تنبیہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ پسند فرمایا کہ ان کے اس سوال کا جواب جو بظاہر حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیر پر مبنی ہے، عمل و فعل کے ذریعے اس طرح دیا جائے کہ ان کو خود بخود آدم علیہ السلام کی برتری اور حکمت عملی الہی کی بلندی اور رفعت کا نہ صرف اعتراف کرنا پڑے بلکہ اپنی درماندگی اور عجز کا بھی بطور مشاہدہ ہو جائے۔ لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی سب سے عظیم المرتب صفت علم سے نوازا اور ان کو علم اشیاء عطا فرمایا اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ارشاد فرمایا کہ تم ان اشیاء کے متعلق کیا علم رکھتے ہو؟ وہ لا علم تھے، کیا جواب دیتے؟ چونکہ خلافت کا جو مدار تھا وہ علم پر تھا، نہ کہ تسبیح و تحلیل پر۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ ہماری اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قیام جنت اور حضرت حوا علیہ السلام کی زوجیت اور حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے نکلنا، اور بھی بہت کچھ ہم آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔